وہی تو نبوت تک محدود ہے. نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. وہی کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا. اب وہی کبھی کسی پر نازل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد رہ جاتی ہیں وہ صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے، اولیاء کرام کو نوازتا ہے. انسان کے دماغ میں خیال آنے لگتے ہیں، بیٹھے بٹھائے یہ خیال آئے گا کہ شاید فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، باہر دیکھیے اٹھ کے تو واقعی بھی صاحب تشریف لا رہے ہوتے. یہ بڑی ابتدائی شکل ہے جس کو القا کہتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ڈوب جاتے ہیں ان کے دل میں اور دماغ میں سوائے رب تعالیٰ کی اور اس کی قدرت کی اور کچھ نہیں بستا، تو وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں. اس مقام پر پہنچنے کے بعد ان پر یہ القا کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اس کے اگلا مقام ایک آتا ہے کہ انسان کو خواب میں رب تعالیٰ دکھانے لگتا ہے، گزری ہوئی باتیں اور پیش آنے والی باتیں، لوگوں کے احوال خواب کے ذریعے اسے معلوم ہونے لگتے ہیں. یہ عالم رویا ہے. اس سے اگلی چیز ہے کہ اسے کشف حاصل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کشف دو طرح کا ہے. ایک تو بیٹھے بٹھائے کبھی بھی کشف جاری ہو جائے، یہ عام طور پر اولیاء کرام کو ملتا ہے. کچھ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ انعام مزید عطا فرماتا ہے تو ایسا کشف حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جب چاہے حالت کشف میں داخل ہو جائے. اس سے اگلی چیز ہے الہام. الہام کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو علم ٹرانسفر کرنے کا یا خبر پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس کے مقابلے پر وسوسہ ایسی چیز ہے جو جس کا تعلق شیطان سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے نفس سے بھی ہے. ہوتا یوں ہے کہ ایک آدمی جس کو اپنے نفس پر کوئی قابو نہیں ہے اسے کشف تو حاصل ہے، لیکن کسی وقت بے قابو ہو گیا، اس کا نفس کنٹرول سے نکل گیا انسان، تو پھر شیطان کچھ چیزوں کو دکھا دیتا ہے.